بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بیٹا، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو 9th کلاس کے مطالعہ پاکستان کا آگے لیکچر کنٹینیو کروانے جا رہا ہوں۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے مسلمان مستحین تک پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ بر صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی اور تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ بر صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ اصل میں نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام بھی ہے۔ اسلامی نظریے کے اوپر پاکستان وجود میں آیا اور اسلامی نظریے کے اندر انصاف، رواداری، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ کوئی کسی سے افضل نہیں ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم ہو، سب لوگوں کے لیے قانون برابر ہے۔ یہ ہمارا اسلام کا نظریہ ہے۔ کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن جو ریاست ہے اس کے قوانین امیر اور غریب دونوں کے لیے برابر ہیں۔ یہ ہمارا اسلام کا نظریہ ہے اور یہی نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ بر صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے ہیں۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی، کیونکہ اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ برتری کا معیار صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری رکھا گیا ہے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے ہی کراتے تھے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔
آگے ہے جی اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے ٹوک ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان میں ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا اور آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری نظریہ پاکستان سے آگاہی، اویئرنیس اباؤٹ آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے، اور یہی تمام کام اگر ہم کریں گے تو ہم ایک قوم، ایک ملت بن کر ابھریں گے، ایک مستحکم اور مضبوط قوم بن کر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ نہیں تو اگر ہم صوبائیت پھیلائیں گے، قومیت پھیلائیں گے، نسل پرستی پھیلائیں گے تو ہم کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، اور جب ہم اکٹھے جب تک نہیں ہوں گے، جب تک لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے رہیں گے، جب ہم ایک اکٹھے ہو کر مضبوط مٹھی کی طرح ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، دشمن ممالک جو ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جی بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ کی ہوم اسائنمنٹ بھی ہے یہ، آپ نے اس کو نیٹ اینڈ کلین اپنی ہوم ورک کی کاپی اس کے اوپر کر کے مجھے ان باکس کر دینا ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔